خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس تفسیر قرآن کی بزم میں درس قرآن کے حوالے سے سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت اور اس کی تشریحات کے حوالے سے حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ باوقار حاضرین، عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین بزم، سورۃ الجمعہ سے پہلے ہم نے کل گزشتہ دنوں میں نے سورۃ الصف کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد یہ سورۃ الجمعہ کا آغاز کر رہا ہوں۔ سورۃ الجمعہ جو ہے مدنی ہے اور اس کی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الجمعہ کے حوالے سے کل کی تفسیر میں اور درس میں ہم نے اجمالی طور پر اس کے تعلق سے ہم نے بیان کیے تھے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ اس سے پہلے سورۃ الصف کے آغاز میں ارشاد فرمایا گیا تھا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے یسبح۔ سبح فعل ماضی کا صیغہ ہے اور یسبح یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ وہاں ماضی کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہاں حال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور مضارع کا صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے یہ حال و مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس سے اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی تسبیح خوانی ماضی میں بھی ہے اور حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہے، چاہے زمانہ ماضی کا ہو، چاہے حال کا ہو، چاہے مستقبل ہو۔ ٹائم اور اسپیس کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو اللہ کی تحمید سے اور اس کی تسبیح سے خالی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ کائنات زمین و آسمان کے احاطے کا نام ہے۔ آبادیاں روئے زمین پہ بستی ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک کی یہ فضا، یہ خلا، یہ بیکار نہیں ہے۔ جو کچھ زمینوں میں ہو آسمانوں میں، مخلوقات زمینوں ہوں یا مخلوقات آسمانی، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ فضا، یہ ہوا، یہ خلا، یہ مرغزار، یہ لالازار، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ پھول، یہ پھل، یہ درخت، یہ پتے، یہ سب کے سب جو ہیں خالق کائنات کی تسبیح خوانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، تو سورۃ الصف میں سبحہ کہا گیا فعل ماضی کا صیغہ، اور یہاں سورۃ الجمعہ کے آغاز میں یسبح کہا گیا۔ تو ماضی، حال اور مستقبل میں جس قدر بھی تعریفات و توصیف ہوئی تھیں یا ہیں یا ہوتی رہیں گی، کائنات کا ہر ذرہ اپنے اللہ کے حضور مدح خواہ ہیں، تسبیح خواہ ہیں، اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس کی بارگاہ میں جذبہ عبدیت کے ساتھ سجدہ ریز ہے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اور اس سے بات معلوم ہوتی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو حمد الہی سے خالی ہو۔ ہر لمحہ خدا کی بارگاہ میں کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تسبیح خواں ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ درخت کا کوئی پتا جب وہ اللہ کی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ جھڑ جاتا ہے، یعنی کہ پتا پتا، ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح خواں ہیں، اور کائنات آفاق و انفس کا ہر گوشہ اس کے حمد سے، اس کی تعریف و توصیف سے نغمہ سنج ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، اب یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ
جو کچھ زمینوں میں آسمان میں ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور یہاں اب صفات الہی کے حوالے سے اس کے کچھ مقدس اسما کا تذکرہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خداوند قدوس ہے، جس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور زمین و آسمان کا ہر گوشہ اس کی تحمید میں، اس کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ اور وہ خدا کون ہے؟ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ یہ 4 صفات الہی کا تذکرہ ہے۔ وہ خدا وہ ہے جو بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، نہایت ہی مقدس ہے، اور العزیز ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، اور الحکیم ہے جو حکمت والا ہے۔ یعنی کہ خداوند قدوس کون ہے؟ جو بادشاہ ہے، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر شے باقی ہے، کائنات کی ہر شے فانی ہے، اور باقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور باقی جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لمن جب ملک الیوم، جب دنیا فنا ہو جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، تمام مخلوقات جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گے، تو بادشاہ صرف اللہ کی باقی رہے گی، اور وہ کہے گا کون ہے جس کی آج بادشاہت ہے۔ بلا شبہ کل، آج اور آنے والے دن، یہ ساری کائنات میں اثر و نفوذ اور حاکمیت اور تدبر امر کے لحاظ سے جو غالب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے، اور وہ رب العالمین ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے صفات تمام ازلی اور ابدی ہیں، ممتنع الزوال ہیں، اور لازم نفس ذات ہیں۔ پروردگار عالم وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، وہ بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی کا عالم یہ ہے، فَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ چاہتا ہے کسی کو پیدا کرنا، تو اس کا امر، اس کا حکم اس شے سے صرف مربوط ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جائے کرتی ہے۔ یعنی ہر شے اس کی بارگاہ میں اس کی شان تخلیق کے لحاظ سے دست بستہ کھڑی ہے، اور جب وہ اپنی ارادت و مشیت اس شے کی طرف متوجہ فرماتا ہے تو فوراً وہ شے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ وہاں نہ تأخر زمانی ہے اور نہ ہی تأخر مکانی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ یسبح لہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ شے جو زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، وہ نہایت ہی مقدس ہے اور زبردست ہے۔ اور عالم یہ ہے اس کے عزیز ہونے کا، اس کے غالب ہونے کا، کہ وہ کائنات کی تمام طاقتیں اور شوکتیں اور عزتیں اور کائنات کی ساری بادشاہت اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، جھکی ہوئی ہے ہر شے۔ وہ غالب ہے، اور وہ حکمت والا ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، جو اشیاء بھی ہیں، وہ اپنی استعداد کے اعتبار سے ایک مخصوص زندگیوں کے ساتھ وہ شے پیدا کی گئی ہیں، شعور بھی انہیں دیا گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ اور وہ خدا وہ ہے کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے، جو نہایت ہی مقدس ہے، تنزیہات کے سارے مدارج اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے۔ تمام حکومتیں فنا ہونے والی ہیں، اور باقی جو حکومت صرف اللہ کی ہے۔ کوئی ایسی مملکت نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، بلکہ بادشاہت اور مملکت عارضی ہوتی ہے، کہ اللہ کی مملکت اور اللہ کی بادشاہت وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ الحکیم، وہ خداوند قدوس ہے جو حکمت والا ہے، اس کی حکمتوں کو ہم اور آپ جان نہیں سکتے۔ پروردگار عالم اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے سے جب چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنے امر کو نافذ فرماتا ہے، اور اللہ ہی جانے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور ہم اس کی حکمتوں کو اور رازہائے سربستہ کو ہم جان نہیں سکتے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں دنیاوی زندگی میں کہ ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن ہمارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری آپ کی زندگیوں میں، وہ ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ، مگر وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اچھائی اور بہتری غیوبات کے معاملات ہیں، عالم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ کی مصلحت و مشیت کبھی ہمیں ابتلاء و آزمائشوں میں ڈالتی ہے، تو ہم پریشان حال ہوتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہوا۔ لیکن مشیت
بہتر ہمارے باب میں فیصلہ کرنے والی ہے اور خوب جانتی ہے کہ ہمارے حق میں ہمارے مقدرات میں بہتر کیا ہے۔ ظاہر کہ مقدرات کو مقدرات کہتے اسی لیے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی چیز کو مقدر کہتے ہیں۔ مقدر وہ ہے جو ظاہر نہ ہو، جو محجوب ہو، جو چھپی ہوئی ہو۔ تو جب ہمارے مقدرات میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہم اس کے باب میں نہیں جانتے، لیکن جب وہ بات عالم ظاہر میں آتی ہے اور ہماری زندگی میں ہم اس کو فیس کرتے ہیں، اس مرحلے حیات سے ہم گزرتے ہیں، تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ جن معاملات کو اور جس مرحلے حیات کو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اس میں آسائش ہے یا اس میں مصائب ہیں، اس میں بیماری ہے یا صحت ہے، اس میں امیری ہے یا غریبی ہے، اس میں زندگی ہے یا موت ہے، اس میں عروج و زوال ہے، عروج ہے یا زوال ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب ہم اسے فیس کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کبھی تم یہ محسوس کرتے ہو تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مگر وہ پسندیدگی آپ کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے، اس میں شر ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس میں کراہت ہے، اس میں نقص ہے، اس میں کمزوری ہے، وہ خلاف طبیعت بات ہونے والی ہے، اس میں آپ کے لیے آپ کے اچھے مقاصد کے لیے کوئی بہتر نتائج پیدا کرنے والی وہ چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کبھی تم کسی چیز سے پسند کرتے ہو، کسی چیز کو پسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے شر ہے، خیر نہیں۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ فرمایا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اس میں اچھائی نہیں ہے، اور کبھی کسی چیز سے نفرت کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے اچھائی ہے۔ تو فرمایا گیا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب اچھا کرتے ہیں تو امید اچھی رکھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے۔ حضرات محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، آج عصر حاضر میں موجودہ صورتحال میں اس وقت جو ہے ہم اور آپ کرونا وائرس سے گزر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کرونا وائرس کے ذریعے سے جو صورتحال پوری دنیا میں بن آئی ہے اس سے ہم اور آپ واقف کار ہیں، مگر اللہ کی مشیت وہ جو ہمارے بہتر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر آسانی کے بعد مشکل ہے، مشکلات ہیں، مصیبت ہیں۔ ہمارے مقدر میں اچھا کیا ہے، بھلا کیا ہے، یہ ہمارا خدا جانتا ہے۔ ہم اپنے مقدرات کے اچھائیوں کو اور برائیوں کو اپنی عقل، اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر ہم اسے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم ہمارے حق میں بہتر جاننے والا ہے، لیکن یہ احساس بندگی یہ بار بار ہم سے کہتا ہے، بلکہ ہر مومن کی آواز ہوگی کہ ان مع العسر یسرا۔ یہ اللہ کا خود ارشاد ہے کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد مصیبت ہے۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کسی بلند پہاڑی کی طرف تشریف لے آ رہے تھے اور ظاہر ہے کہ چڑھاؤ بہت زیادہ تھا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پہاڑ بہت بلند ہے اور ہم بہت بلندی کی طرف جا رہے ہیں اور چڑھنے میں یقیناً تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد آسانی آنے والی ہے، یعنی کہ پہاڑ اپنے ڈھلاؤ کی طرف بڑھنے والا ہے۔ تو زندگی میں جب ہم بے تحاشا مصیبتوں کو ہم جھیل چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آسانیاں آتی ہیں۔ تو قرآن پاک کا یہ ارشاد کہ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، وہ اسی حوالے سے ہے کہ اس وقت ہم اور آپ کرونا وائرس اور اس پینڈیمک کے ذریعے سے پوری دنیا میں معاشی اعتبار سے بہت ساری دشواریوں کے شکار ہیں، لیکن یہ مصیبتوں کی رات ڈھل جائے گی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ یہ آپ محسوس کر لیں کہ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے دامن میں ایک نئی صبح نہ سو رہی ہو۔ اگر آج ہمارے آرزوؤں، منگوں، حوصلوں اور معاش و معیشت اور روزمرہ زندگیوں کے تحریک و تنظیم کے حوالے سے ایک مشکل دور ہے جسے ہم آپ فیس کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد
اس رات کے بعد اندھیرا چھٹ جائے گا اور پھر انشاءاللہ صبح کا سورج یقیناً طلوع ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر آسانی کے بعد جو ہے مصیبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ شاید گرامی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ تو جب آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے برائی ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کو سے نفرت کرتا ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ اس میں اس کے لیے اچھائی ہو۔ عزیزان محترم، قابل احترام کو دوستو، فرمایا گیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح خواں ہے۔ وہ خداوند قدوس ہے جو مالک حقیقی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو مقدس ہے، جو زبردست غالب قوت والا ہے، العزیز ہے وہ، اور الحکیم حکمت والا ہے۔ اس کی حکمتوں کو ہم اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے تجربات کی بنیاد پر ہم جان نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی مشیت و قدرت ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتی ہے وہ یقیناً بہتر ہے، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ جیسے مختلف قرآن پاک کی آیت کریمہ کے ذریعے ہم نے آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ بندہ، ہم دنیاوی زندگی میں کسی چیز کو پسند کرتے ہیں مگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور کبھی ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور یہ تمام معاملات جو ہیں مقدرات سے ہے، اور ہمارے لیے اچھا اور برا کون ہے اس کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر فرمایا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہی بھی خداوند قدوس ہے جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، اور ان کا منصب یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ دلوں کو پاک کرنے والے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پیغمبر کا منصب یہ ہے کہ یہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں اب آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ یہاں بعثت مصطفی کے تذکرے سے پہلے اللہ نے اپنی نزہت، اپنی پاکیزگی اور اپنی بادشاہت اور اپنی قدوسیت اور اپنے عز و جلال اور اپنی حکمت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ خدا جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، حکیم ہے، اور کائنات کی ہر شے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور یہ وہی خدا ہے جس کی یہ صفات ہیں، یہ وہی خدا ہے جس نے بعثت فرمایا ہے امیوں میں سے ایک رسول کو، جو ایک ایسا رسول ہے جو اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے، تزکیہ نفس عطا کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں اس قدر جاہ و جلال سے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ رسول گرامی وقار ہیں، جن کی یہ عظمتیں ہیں، شوکتیں ہیں، اور ان کا یہ منصب نبوی ہے کہ اقبال نے فرمایا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، کہ وہ رسول ہیں، فرمایا امیوں میں سے ایک رسول انہیں اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ امی عام طور پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جسے کسی نے پڑھایا نہ ہو اور جو پڑھا ہوا نہ ہو اسے امی کہا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ الامی الذی لا یکتب، کہ امی وہ ہے جو لکھنا نہیں جانتا۔ اور حضرت بہت بڑے عظیم مفسر ہیں زجاج، وہ لکھتے ہیں کہ امی اسے کہا جاتا ہے جو اپنی پیدائشی وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اسی حالت پہ رہے، یعنی نہ وہ سیکھنا، نہ وہ اس نے پڑھنا سیکھا ہو، نہ اس نے لکھا سیکھا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ ان کے ہاں جو ہیں لکھنا بالکل معدوم تھا، وہ لکھنا وغیرہ نہیں جانتے تھے، تو یہ عالم یہ ہے۔ مگر حضرت
علامہ سید محمود آلوسوی جو ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ ان کا معجزہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو علوم و معارف سے بھر دیے ہیں۔ یہ عظیم قدرت الہیہ کا اظہار ہے۔ فرمایا حضرت علامہ سید محمود آلوسوی نے کہ اللہ کی عظیم قدرت کی طرف یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ وہ جسے چاہے اس کے سینے کو علوم و معارف سے بھر دے، اور انہیں کسی بھی طرح سے مروجہ درسی نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی طرح سے مروجہ تدریس کا جو قانون ہے اس سے بالکل وہ بری ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی تدریس ظاہری طور پر تدریسی نظام کے اس کے سینے کو بھر دیتا ہے۔ علم سے، معرفت سے، شعور سے، حکمت سے، دانائی سے، تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل کے انوار سے اس کے سینے کو بھر دیتا ہے کہ بظاہر اگر اس کے پاس کوئی پڑھانے والا مدرس نہ ہو تو بھی اللہ چاہے تو کسی بندے کے سینے کو علوم و معارف سے بھر دے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے کہ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے اساتذہ کا انتظام کرتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بظاہر نہ کسی مکتب میں تشریف لے گئے اور نہ ان کے پاس کوئی پڑھانے کے لیے استاذ آیا، تو پھر اللہ رب العزت نے جو انہیں کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، ذکاوت و ذہانت دی، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ خود قرآن پاک کا ارشاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہاں خیر کثیر سے مراد وہ تمام خیرات و برکات ہیں جس میں علوم نبویہ بھی شامل ہیں اور کمالات مصطفیہ بھی شامل ہیں۔ ایسے ایک مقام میں فرمایا گیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ماضی، حال اور مستقبل کا علم عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کا بھی علم ہے اور حال کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، وہ قرآن عظیم جس کے اندر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین خشک اور تر کا ہر علم، یعنی کہ زمینی علم ہو یا سمندری علم ہو، آبادیاں یا تو زمینوں میں ہیں یا پھر کچھ مخلوقات سمندروں میں ہیں، تو سمندروں کا علم ہو یا پھر زمینوں کا علم ہو، یہ تمام علوم اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں رکھے ہیں۔ خشک و تر کا ہر علم اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ تعلیم مصطفیٰ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خلق رسول ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا عظیم نسخہ ہے۔ یہ قرآن عظیم ہے جو ہمیں آئین جہاں بانی، جہاں بینی اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ یہ وہ قرآن عظیم ہے جسے پڑھ کے لوگوں نے صحرا اور سمندر کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے۔ یہ وہ قرآن عظیم ہے جس کے پڑھنے والے اور جس کے حاملین جب گزرتے تھے رات کے اندھیروں میں تو ان کے عزم کی ٹھوکر سے راستے کا پتھر جو ہے چراغ راہ بن جایا کرتا تھا۔ یہ وہ قرآن پاک کے پڑھنے والے تھے، جب گزرتے تو سمندر انہیں راستہ دیتا اور آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیتی، اور کہکشاں کا ہجوم اور کہکشاں کی انجمن غبار راہ کارواں بن جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پاک کے پڑھنے والے تھے اور جن کے سینے میں قرآن پاک کی مقدس آیت کریمہ سمندر کی موجوں کی طرح ہر لمحہ بل کھاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، تو فرمایا گیا کہ ہم نے امیین میں ہم نے نبی جلوگر فرمایا ہے، اور اس سے مراد ایک اور بات بھی ہے کہ اشارہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی طرف کہ ہم نے امی کو جو بظاہر کہیں پڑھنے نہیں گئے اور اللہ نے انہیں نبوت و رسالت، علم و حکمت عطا فرمائے ہیں، اس میں اشارہ ایک بات کی طرف اور ہے، اشارۃ الی عظیم قدرتہ عز و جل، فرمائے گا کہ اشارہ ہے اس اللہ کی قدرت کی طرف اور اللہ کی عظیم قدرت کی طرف۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے نوازتا ہے اور اس کے سینے کو عرفان و معارف سے بھر دیتا ہے تو بظاہر اس کے پاس کچھ ضوابط اور وسائل ہوں کہ نہ ہوں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے مؤید بن جائے تو تمام راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ
کسی کو معارف صفات سے نوازتا ہے اور علم و ہنر کی برکتیں عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے علائشوں سے پاک فرما دیتا ہے اور اس کا دل انوار الہیہ سے لبریز ہوتا ہے، اور پھر وہ شخص انہی حال میں انوار الہیہ، علوم ربانیہ اور معارف لدنیہ کا ادراک فرماتا ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں خواص مصطفیٰ ہیں، پیغمبر کے خصوصیات سے ہیں اور حکمت مصطفیٰ کے حوالے سے ہیں، اور کائنات میں جہاں بھی علم و ہنر کی تقسیم ہوتی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معلم کائنات کے علوم پاک سے فیوزات و برکات کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بریک کی طرف لوٹتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں بریک کے بعد دوبارہ حاضری خدمت ہوں، اور میں عرض کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی امیوں میں سے ایک رسول جلوہ گر فرمایا ہے جو کتاب علم و حکمت لے کے جلوہ گر ہوئے، اور اس سے پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے باب میں سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، اسے پسند نہیں کرتے ہیں، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس میں آپ کے لیے بھلائی نہیں ہوتی۔ تو یہ غیوبات کے معاملات ہیں، اسے اللہ جانتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے حالات کو، اپنے واقعات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور تو پروردگار عالم ہر مصیبتوں کے بعد وہ آسانیاں فرماتا ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، اور ہر آسانی کے بعد پھر مصیبت ہے۔ کہ عالم یہ ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، اور پھر مصیبتیں آتی ہیں اور پھر ٹل جاتی ہیں، اللہ کے فضل سے ہے اور اس کے کرم سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یقیناً ہم پریشان تو ہیں اس کرونا وائرس کے ذریعے سے، پوری دنیا میں ایک عجیب سا معاشی ناکہ بندیوں کا ہم اور آپ شکار ہیں، لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کرم فرمائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت والیہ ما اکتسبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ جو ہے تکلیف نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ ہم سب برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جہاں وہ منتقم ہے، جہاں وہ قہار ہے، جہاں وہ اپنا غضب ہم پہ نازل فرمانے والا ہے، وہیں خداوند قدوس کی ذات گرامی وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور ہم اس کی شان رحمانی و کریمی سے پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصائب و بلیات اور ابتلاء و آزمائش کی صراط کو گزار دے گا، اور ہم اور آپ پھر ایک نئی صبح کی تازگی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان حالات سے عبرت سیکھیں۔ جب اقوام و ملل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخ ہوتے ہیں اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ہم اعمال حسنہ اور اعمال صالحہ سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو پھر اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ دعا ہے کہ اس مصیبتوں کے گزر جانے کے بعد ہمیں اثر نو اپنے حالات، اپنے واقعات پہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ مغرب بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہے، اور ان معاملات کے ختم ہونے کے بعد مغرب کے رویوں میں بھی انشاءاللہ مثبت تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ ہم اس کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے ہم پر امید بھی ہیں۔ جی ہاں، تو میں اس کر رہا تھا کہ رب کائنات نے امیین میں نبی کو جلوہ گر فرمایا ہے، اور ان کے سینے پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ انوار الہیہ سے، علوم ربانیہ سے اور معارف لدنیہ کی ادراک سے اللہ نے بھر دیا ہے۔ وہ انبیاء کرام کی ذات گرامی ہیں، اور کائنات میں جس قدر بھی یہ علوم و فنون افراد انسانی کو میسر آئیں گے، یہ نبی کے توسط سے اور نبی کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، لوگ قلم اور لوح و قلم کے خادم بنتے ہیں، کاغذ و قلم کے، مگر نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا عالم یہ ہے کہ وہ فرش زمین پہ بیٹھے ہیں، اور لوح محفوظ پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور عالم یہ ہے کہ فرشتے جو آپ کے مقدرات کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں،
اور جب لوح محفوظ پہ ان کا قلم چل رہا ہوتا ہے تو ایسے عالم میں اس قلم کی آواز بھی سماعت مصطفیہ سے بہت دور نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی سماعت کا عالم ہے، جب سماعت مصطفیٰ کا یہ بھی عالم ہے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ بشرطے کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو اور عشق رسالت کے آب زلال سے آپ کا کعبہ دل دھل جائے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے تو آپ کو قدم قدم پر سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور معجزات مصطفیہ اور اختیار رسول کا آپ کو اندازہ ہوگا آیت قرآنیہ کی روشنی میں۔ قرآن عظیم بلا شبہ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تفصیل سے مدحت رسول قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ عظمت الوہیت کو سمجھنے کے لیے تو رسول تشریف لائے، اور عظمت الوہیت کو سمجھانے کے لیے انبیاء سابقین جلوہ گر ہوئے، مگر فلسفہ رسالت اور منصب رسالت کو سمجھانے کے لیے خود خالق کائنات اقوام و ملل سے مخاطب ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت، ان کی عظمت اور ان کے علوم و ان کی نبوت و رسالت کا فیضان اور ان کے علم پاک کی عظمت کس قدر کائنات کے ہر گوشے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ رسول گرامی وقار ہیں جو اللہ کی آیت کو پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اور ان کا منصب یہ ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ کتنی بڑی جہالت ہے یہ کہ وہ لوگ جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، کیا کسی ان پڑھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت عطا فرما سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ پڑھنا جو ہے وہ نقص ہے، نہ پڑھنا جو ہے وہ نقص ہے، اور نبی معصوم ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر یہ فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، اگر یہ بات، تو پھر کوئی شخص جو ہے وہ علم مصطفیٰ کا انکار نہ کرے۔ یعنی عالم یہ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیت کو پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور دلوں کو پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو قرآن عظیم اور آیت الہی اور کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہو اور جو حکمت کی بات کرتا ہو، تو جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہ کون ہے؟ معلم ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ معلم جو ہو وہ بھی قرآن پاک کا معلم، وحی الہی کا معلم، فطرت کے تقاضوں کا معلم، آفاق و انفس کے مظاہر کا معلم، اور قیامت کے صبح تک کے احوال و واقعات کی خبر دینے والا ایک ایسا معلم، معاذ اللہ کیا وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا؟ بلا شبہ۔ پھر نبی کو پڑھایا کس نے ہے؟ تو رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ ورنہ اگر علم مصطفیٰ کی نفی اگر کر دی جائے معاذ اللہ، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی لمحے میں نہ مسلمان رہ سکتے ہیں نہ مومن رہ سکتے ہیں، اور علوم مصطفیہ کا انکار براہ راست اس آیت ربانیہ کا انکار ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علوم مصطفیٰ کے صدقے اور قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و معارف کا سچا اور مثبت شعور عطا فرمائے، آمین۔ تو پیغمبر کا منصب یہ ہے کہ وہ ہمیں کتاب دیتے ہیں، اور کتاب کی تفہیم و تعبیر کے لیے جو سینس آف نالج ہے اسے حکمت کہا جائے گا۔ حکمت ہمیشہ علم سے بلند ہے۔ علم جہاں اپنے آفاق کی انتہا کو پہنچتا ہے، اپنی نہایت، اپنی بلندی کو پہنچتا ہے، اس کے بعد جس شعور کا آغاز ہوتا ہے اسے حکمت کہتے ہیں۔ پیغمبر کا منصب کتاب کی تعلیم دینا، پھر آیت قرآنیہ کو کہاں کہاں امپلیمنٹ کیا جائے، کس حوالے سے، یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ تو قرآن عظیم میں جو آیت ربانیہ ہیں اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، بہت ساری ایسی آیت کریمہ ہے جس کا جو بظاہر ہمیں موجود تو ہے قرآن عظیم میں، مگر نہ ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی تعریف سمجھتے ہیں، نہ اس کی تعبیر ہم سمجھتے ہیں۔ کچھ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جو حروف مقطعات سے ہیں، بلا شبہ وہ صحیح تو ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان اس پر ہے، مگر نہ ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہے نہ اس کی تشریح معلوم ہے۔ اور کچھ آیت کریمہ ایسے ہیں جس کا ترجمہ ہمیں تو معلوم ہے،
مگر اس کی تشریح و تعبیر کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کچھ آیت کریمہ اس طرح ہیں جس کا ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اس کی تشریح و تعبیر کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، مثلا وہ آیت کریمہ حروف مقطعات الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، یہ حروف مقطعات سے ہیں، الف لام را ہے، ہا میم ہے، ہم اسے پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن بظاہر کسی مفسر نے یا ٹرانسلیٹر نے مترجم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ترجمہ تو ہے، ورنہ اگر ترجمہ نہیں مانتے آپ تو قرآن عظیم میننگ لیس ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو حرفاً جو ہے بامعنی بھیجا ہے، بے معنی نہیں۔ رب کا کلام ہو اور بے معنی ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بلا شبہ حروف مقطعات کے معنی تو ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم۔ اور پھر آیات متشابہات وہ کیا ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے، وہ اللہ جو ہاتھ سے پاؤں سے پاک ہے۔ تو یہ آیت کریمہ حروف متشابہات میں ہے کہ یا ہم ترجمہ تو کر سکتے ہیں مگر اس کی صحیح تعبیر ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ جب ہم اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے اللہ کی قدرت کا ہاتھ، دست قدرت، لیکن اس کے آگے اس کے اور مطالب کیا ہیں اس سے ہم عاجز ہیں، اور یقینی طور پر اس کا معنی خدا جانے، اس کا رسول جانے۔ اور کچھ وہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ اور تشریح دونوں واضح ہے، اس کو جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ وہ آیات محکمات ہیں جس کا ترجمہ اور تشریح دونوں واضح ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت پیغمبر گرامی وقار کا کام کیا ہے کہ یزکیہم، یہ دلوں کو پاکی عطا فرماتے ہیں اور کتاب و علم و حکمت کی ہمیں تعلیم عطا فرماتے ہیں، اور منصب یہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی کہ پیغمبر کی دعوتی زندگی قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے رسول کو بھیجا جو تمام صفات جلیلہ سے متصف ہے، جس کے پاس علوم بھی ہیں، معارف بھی ہیں، علوم لدنی کا وہ باضابطہ طور پہ ادراک رکھتا ہے، وہ ماضی اور حال مستقبل کے علوم اس کے سامنے موجود ہیں، اور وہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ انہی امیوں میں جل بگر ہوا ہے۔ پیغمبر تشریف لائے، ان کی ذات گرامی انہی ان پڑھ لوگوں میں جل بگر ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ، ان کی وہ قوم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو قوم جب کھلی ہوئی گمراہی میں تھی تو اسی قوم کو گمراہیوں کے راستوں سے، اندھیروں سے اجالے میں لانے کے لیے ان کے سینوں کو علم کی روشنی، ہدایت کی روشنی اور علم و حکمت سے لبریز کرنے کے لیے پیغمبر چل بگر ہوئے، تاکہ ان کا سینہ علوم الہیہ کا مرکز بن جائے، اور وہ نبی جو انہیں آیت قرآنیہ پڑھ کے سناتے ہیں باضابطہ طور پہ اس پہ عمل کریں۔ تو فرمایا گیا کہ نبی ہم نے انہیں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہدایت کے راستوں پہ آ جائیں، ورنہ اس قوم کا عالم یہ ہے کہ پتھروں کو پوجنے والے، سنگریزوں کو پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے، فضاؤں اور ہواؤں کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، اس کی پرستش کرنے والے، یہ سب اپنے معبودان باطل کو چھوڑ کر اللہ کے آستانے کرم پہ جھک جائیں۔ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہمگیریت کا احساس ہوتا ہے، اور سب سے بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہماری پیشانیوں کو معبودان باطل کے آستانوں سے اٹھا کر اللہ کے آستانے کرم پہ جھکا دیا۔ وہ پیشانی جو پتھروں کے آگے، سنگریزوں کے آگے، آسمانوں کے آگے، اس کی رفت کے آگے، چاند سورج کے آگے، ڈوبتے ہوئے سورج کے آگے، طلوع ہوتے ہوئے چاند کے آگے، کبھی نفع کے آگے، نقصان کے آگے، سود و زیاں کے آگے جو پیشانیاں جھک رہی تھی، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا کر کے صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ مقدس میں ہمیں شرف قبولیت سے نہیں نوازا، بلکہ ہمیں افتخار آدمیت سے اور ہماری زندگی کے مقصدیت اعلیٰ سے بھی نوازا ہے سرکار نے۔ یہ اللہ کے نبی سرور کائنات کا احسان ہے، اور اسلام کے اس نظام حیات کا احسان ہے جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جلوگر ہوئے۔ ورنہ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دلالت ہے، گمراہی ہے، اور جہاں اسلام ہے وہاں ہدایت ہے، روشنی ہے، زندگی ہے، بخشش ہے،
نجات ہے، کامیابی ہے، افتخار ہے، اور عروج و کمال کی تمام راہیں انہی شاہراہوں سے نکلتی ہیں، جسے ہم اور آپ دعوت اسلامی اور مرکز ہم اور آپ جسے اسلام کا دعوتی نظام اور وہ نظام حیات جو اللہ کے رسول لے کر آئے اور انبیاء سابقین لے کے جلوگر ہوئے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوتی سرگرمیوں کو اپنی عملی زندگی میں اور انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عام کریں، جو پیغمبر کا منصب ہے اور جس کے لیے سرکار جلوگر ہوئے ہیں اور جو اس آیت کریمہ کا مخاطب ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام کو دوستو، فرمایا گیا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ فرمایا گیا کہ اور دوسرے لوگوں کا بھی، اور پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے وہ تزکیہ کرتے ہیں ان کے دلوں کا، اور تعلیم عطا فرماتے ہیں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ وہ انہیں بھی علم و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں جو آ چکے ہیں، اور یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کچھ تو وہ ہیں کہ جو ابھی سامنے ہیں، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آئے اور ایمان سے مشرف نہیں ہوئے، مگر پھر بھی وہ سرکار کی امت دعوت میں موجود ہیں، اور ہم لوگ امت اجابت میں ہیں۔ ہماری اور آپ کی حیثیت سرکار کی امت اجابت میں ہم ہیں، مگر دنیا کی بے شمار قوم جو اب تک ایمان سے شرفیاب نہیں ہوئی ہے، بالکل وہ بھی بلا شبہ حضور کی اس دعوتی زندگی کے وہ مخاطب ہیں۔ اور قرآن پاک فرما رہا ہے کہ نبی کی دعوت ان کے لیے بھی ہے جو اہل مکہ ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنایا، اسلام اور ایمان لے کر آئے، اور اس کے علاوہ وہ بھی نبی کے اس دعوتی زندگی کے جو قرآن، حکمت اور سچائی و صداقت کے حوالے سے ہے، وہ قوم بھی نبی کی دعوتی زندگیوں کے مخاطب ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں، یہ دونوں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی دعوت کے مخاطب ہیں۔ اب فرمایا گیا آگے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے سب پر اور حکمت والا ہے۔ وہ پروردگار عالم ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آخر میں یہ بتایا کہ جب رب کریم نے نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قیامت تک آنے والے افراد انسانی کے لیے منبع خیر بنایا ہے، مصدر برکات بنایا ہے، رشد و ہدایت کا مینار بنایا ہے، تو اب ایسے عالم میں اللہ نے اپنے حبیب مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر رحمتوں سے، برکتوں سے، حکمتوں سے، دانائی سے، علم سے اس قدر علم سے نوازا، اور اس قدر وسیع رحمتوں سے نوازا کہ اب دنیا کی کوئی قوم وہ نجات اور فلاح چاہتی ہے تو اسے دامن مصطفیٰ میں آ کے پناہ لینا ہوگا، اور بغیر پناہ لیے ہوئے وہ قوم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمائے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی پروردگار عالم ہے جو سب پہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ تمام منصب پیغمبر کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نبی جو معلم کتاب و حکمت ہیں، وہ نبی جو جلوگر ہوئے ہیں اس لیے تاکہ تمہیں حکمت کی تعلیم دیں، وہ نبی جو امیین میں جلوگر ہوئے، وہ نبی جنہیں اللہ نے پڑھایا ہے، وہ نبی جو صاحب شفاعت کبریٰ ہیں، وہ نبی جنہیں اللہ نے مصدر فیض بنایا ہے، وہ نبی جنہیں اللہ رب العزت نے منبع رشد و ہدایت بنایا ہے، وہ رسول جو مینان نور ہیں، وہ نبی جن کا مخاطب وہ قوم بھی ہے جو زمانے ماضیہ سے ہیں، اور وہ قوم بھی ہے جو حال میں ہیں، اور وہ اقوام بھی ہیں جو قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے، وہ سب نبی کی دعوتی زندگی کے مخاطب ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ وہ خدا ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وعدہ ہے پیغمبر کو کہ آپ اس منصب پہ جلوگر ہیں، اور آپ کے اس دعوتی اور عملی زندگیوں کے مخاطب
دنیا کی ہر قوم ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ خدا ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، وہ غالب ہے سب پر، آپ کے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور وہ حکمت والا ہے، وہ ہر بات کو جاننے والا ہے، اور اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے سے کائنات کے ہر ذرے کو آپ کی بارگاہ میں جھکنے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی رحمت مصطفیٰ سے کوئی ایسا ذرہ زمین نہیں ہے جو مستفیض نہ ہو۔ تو یہ کیوں ہے؟ تو قرآن فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر اس آیت کریمہ کا یہ نازل ہونا اپنے اندر تمام معنی اور اسرار کو سمیٹے ہوئے ہے، بلکہ معنی اور اسرار کی ایک پوری کائنات کو، ایک جہان کو سمیٹے ہوئے ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس منصب رسالت و نبوت اور منصب علم و فضل پر سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، وہ اللہ کا عطیہ ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا کمال، وہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ یہ شرف و کمال جو اللہ نے مصطفیٰ پیارے کو عطا فرمائے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، اور یہ عرفان محمدی کا شعور جو مسلمانوں کو، صحابہ کو، ان کے متبعین کو بخشا گیا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ نبی کو مجتبیٰ بنایا، مصطفیٰ بنایا، ان کے سروں پر نبوت و رسالت کے تاج کو رکھا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم گنہگاروں پر کہ ہمیں سرکار کی امت پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے ان عشاق رسول پر جنہوں نے اپنے دل کے سدرہ پر محبت رسول کو سجایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پر جن کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پر جن کی آنکھوں میں جمال گنبد خضرا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع روز محشر اور ساقی حوض کوثر مانتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے اعظم کا نائب اعظم مانتے ہیں۔ یہ فضل ہے ان لوگوں پر اللہ کا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مملکت الہی کا بے تاج بادشاہ مانتے ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کا ان لوگوں پر جو انہیں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم مانتے ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں جنہیں اللہ نے صاحب شفاعت کبریٰ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جنہیں اللہ نے کائنات کی شہنشاہی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جو شب اسریٰ کے دولہا ہیں، نو شاہ بزم جنت ہیں، سرور کشور رسالت ہیں، عالم نور کے پیکر لطیف ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پر۔ اللہ کا فضل تو نبی پر ہے کہ انہیں مصطفیٰ و مجتبیٰ بنایا، ان کے سر پر رسالت و نبوت کا تاج رکھا، انہیں امیین میں جلوہ گر فرمایا، اور اللہ کے نبی سرور کائنات کی بعثت کا اعلان خود اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا فضل ان لوگوں پر ہے جو نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی اتباع میں وہ صحرا سے، بیاباں سے، ہجرتوں سے، مسافرت سے، غربت سے، دقت ترازیوں سے، مصائب و آلام سے گزرے۔ اللہ کا خاص فضل ہے ان پر۔ اور پھر انہیں قدب ناز مصطفی میں بیٹھنا میسر آیا، وہ مقدس صحابہ کرام کی ذات پاک ہے۔ اور پھر امت مصطفیٰ مخاطب ہے، اس سے امت مصطفیٰ بھی اس سے مخاطب ہے کہ اللہ خاص فضل ہے ان پر کہ وہ نبی کے قدموں میں آئے اور شرف کلمہ شہادت سے مشرف ہوئے، اور نبی کی امتوں میں ان کا نام آیا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوست، پھر اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہاں دو بار لفظ فضل کی تکرار ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ فضل والا جسے چاہے عطا فرمائے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا فضل جو ہے بڑا ہی عظیم ہے۔ اللہ کی ذات وہ صاحب فضل عظیم کی ہے، وہ خداوند قدوس ہے، اور رب کائنات ہے، وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، رب کائنات جسے چاہے عطا فرمائے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ کل مقام محمود پہ سرکار جلوہ گر ہوں گے، اور یہ عظیم فضل ہے اللہ کا نبی گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے کہ وہ صاحب مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، اور اللہ کے رسول وہ احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، اور تمام صفات کمالیہ کے جامع ہیں، اور
رب کائنات نے انہیں ہر منصب علم و فن سے نوازا ہے، اور ساری کائنات کو ان کی بارگاہ نبوت سے علم و فن کا خراج، علم و فن کی بھیک میسر آتی رہے گی۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، پھر ارشاد فرمایا گیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ فرمایا گیا کہ ان کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنا کے بھیجا گیا، پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ یہ مراد ہے کہ کسی بھاری، یہ وہ جو صاحب تورات وہ لوگ ہیں، یا مخاطب بنی اسرائیل ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا نا کہ نبی ہم میں جلوگر ہوتے ہیں اور کسی میں نبی کیوں آ سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے دعوے کی تردید کی گئی قرآن پاک میں، اور انہیں کہا گیا کہ ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کے ماننے والوں کو، ہم نے بنی اسرائیل کو حامل تورات بنا کے بھیجا، وہ تورات کے حامل تھے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ تورات کا حامل ہونے کے باوجود انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی جیسے کہ ایک گدھا ہو اور اس پر کچھ کتابیں لاد دی جائیں اور وہ گدھا اس کتاب کو اٹھائے رکھے، مگر اس سے کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی خصلت بدلی، نہ اس کی طبیعت بدلی، نہ اس کی فطرت بدلی، نہ اس کی عادت بدلی۔ تو یہ حال انبیاء بنی اسرائیل کے ماننے والوں کا ہے۔ وہ لوگ، ان میں کچھ اچھے بھی تھے جو شرف ایمان سے مشرف ہوئے، جیسے کعب احبار وغیرہ، لیکن اکثریت ان میں ان لوگوں کی ہے جو انہیں تورات دے کر بھیجا گیا اور اس کے باوجود ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور پھر ان کی مثال قرآن عظیم نے دی ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ یہ حامل تورات تو تھے، مگر یہ تورات اور اپنے نبی کی تعلیمات سے جو ہے ناشنا تھے۔ تو ان کی حیثیت بالکل ایسی جیسے کہ گدھا ہو، اس پہ کتابیں لاٹ دی جائیں، اس گدھے کو کیا پتہ کہ ہمارے اوپر لدا ہوا کیا ہے۔ تو یعنی اندازہ کیجئے کہ رب کا جلال یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو حامل تورات بنایا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ شان و شوکت عطا فرمائی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہر طرح سے نعمتوں سے نوازا، مگر ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے۔ تو یہ مثال دی گئی کہ اگر یہ لوگ حامل تورات، اگر یہ لوگ اپنے نبی کی آیات سے، اپنے نبی کے احکامات سے، اپنی نبی کی دعوت سے اور کتاب تورات کی آیات سے اگر یہ انحراف کرتے ہیں تو تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے کی مثال، کہ وہ کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ تو اگر وہ لوگ جو اس قرآن پاک کی دعوت سے انحراف کرتے ہیں، وہ نبی کی امت، نبی آخر الزماں کی امت، ہم اور آپ، اگر ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، تو ہماری مثال بھی وہی ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے اور ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی اور جس کی دعوت لے کے نبی جلوگر ہوئے، ہم نے اس سے انحراف کیا، تو ہمارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہی ہوگا اور ہم بھی اسی طرح کے سزاوار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور عذاب و عتاب سے اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا گیا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ اس سے بھی بری بات اور اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ بری بات، برے حالات اور کیا ہو سکتے ہیں، بری مثال کیا ہو سکتی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلایا، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلا دیا ہے اللہ کی آیتوں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ یعنی کہ اس سے بری بات کیا ہوگی کہ پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ دی، اپنے قرابت داروں کو بلوایا اور یہ اعلان کیا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت دی تو سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروپیگیشن اور تبلیغ کا آغاز جو ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہوگا۔ ہم اگر اپنے گھر کو ٹھیک کر سکیں تو یقینی طور پر ہماری دعوت مؤثر ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر والوں کو یہ کہا کہ لوگوں سنو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں اس روز محشر سے
جہاں تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے اعمال کی پرکھ ہوگی، اور تم کلمہ پڑھ لو اور ہدایت کو اپنا لو۔ اس میں عزت ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور اٹھ کے چلے گئے، مگر اس میں ایک اور چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھیں آشوب کرائی تھی، اس کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا یہ قوم آپ کا ساتھ دے کہ نہ دے، مرے اللہ کے رسول ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ ساتھ دیں کہ نہ دے، مرے اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو پتہ وہ بچہ کون سا تھا؟ وہ بچہ جو ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم تھے، جو فاتح خیبر شکن ہیں، جو حسنین کے بابا ہیں، جو سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار ہیں، جو ناباد رسول ہیں، جن کے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری ہے، اور جو باب علم ہیں، جو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کا کوئی ساتھ دے کہ نہ دے، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو لوگ اللہ کی ہدایت کو لینا چاہتے ہیں۔ بقول اقبال کے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پتھر پہ آپ پانی ڈالیں گے تو پتھر اس پانی کو جذب نہیں کرتا، لیکن وہ پانی اگر آپ مٹی میں ڈالیں گے تو مٹی پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ اس لیے پہلے دل کی زمین کو، دل کی کائنات کو آپ کو مٹی کی طرح نرم بنانا ہوگا، تاکہ احکام الہی اور رحمت الہی کی جب بارش ہو تو آپ کا دل گداز ہو جائے۔ جب دل گداز ہوگا تو پھر جو ہے وہ احکام الہی سے متاثر بھی ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ہدایت تمہیں کامیاب تو کرتی ہے، مگر جو لوگ اللہ کے ہدایت کو لینا چاہتے ہیں انہیں ظلم اور جبر، طغیان، بغاوت، سرکشی کا راستہ چھوڑنا ہوگا۔ اس لیے کہ سرکشی، بغاوت، طغیان یہ اندھیرا ہے، اور اندھیرا روشنیوں میں ضم نہیں ہو سکتا۔ جب روشنی آتی ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، جب خوشبوئیں آتی ہیں تو بدبوئیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جب علم آئے گا تو جہالت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ہدایت نہیں کرتا، اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا اور نہیں اس کی رہنمائی کرتا۔ اس لیے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے قرآن عظیم سے، تو ہمیں ظلم، جبر، بغاوت، طغیان، سرکشی کا راستہ اختیار کر نبی کے دامن رحمت میں پناہ لینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور شاد آباد فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔